دوستوں، ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھا دیا۔ الجزائر کے اندر عرب میڈیا نے ایک بچے کا انٹرویو شائع کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ 2 سال اس کی عمر ہے اور وہ پیدائشی طور پر قرآن حافظ ہے۔ دنیا حیران اور پریشان ہے۔ عرب میڈیا پر اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ یہ 2 سال کا بچہ قرآن حافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، جو بھی صحیح سے باتیں بھی نہیں کر رہا، وہ قرآن حافظ کیسے بن گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بچہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر آیت کا نام بتا سکتا ہے اور اس کو سنا بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے قاری ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، ان کی یہ آواز سے ان کو پہچان لیتا ہے اور ان کے نام بھی بتا دیتا ہے۔ اتنی سی عمر میں اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کوالٹیاں رکھی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر آیت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تلاوت کے دوران سجدے کا مقام آتا ہے تو یہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ 2 سال کا بچہ ہے اور اس کے اندر آپ خوبیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں اور کس قدر اس کو معجزے سے نوازا ہے اللہ پاک نے۔ لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اس بچے کی ماں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ اسے خواب دوران حمل خواب میں اس نے ایک صحابی کو دیکھا جس کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ تو خواب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ یہ سفید موتی کو آپ لے لو۔ پھر جب آگے چل کر یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں بقول اس عورت کے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کی خصوصیات سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو جب اس بچے کی بات بہت پھیل گئی، لوگ پریشان تھے تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے بولا کہ بھائی اس کے ساتھ نفسیات کا معاملہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو اس کی والدہ نے اس کے چیک اپ وغیرہ کرائے تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، نفسیات کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جنات کا عمل ہو۔ تو اس بچے کی والدہ نے ایک بڑے عالم کے پاس اس بچے کو لے کر گئی اور عالم صاحب کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ تو عالم صاحب نے کچھ قرآنی آیات پڑھی اس بچے کے اوپر۔ تو جہاں عالم صاحب رکے آیت پڑھ کر، اس سے آگے کی آیت اس بچے نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جنات کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے کہ اس بچے کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور یہ قرآن حافظ ہے۔ اور سعودی جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بڑے بڑے قاری آتے ہیں یا قرآن کے حافظ آتے ہیں، وہاں پر بھی اس بچے کو لے جایا گیا اور وہاں سے بھی اس بچے کو آفیشلی ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن حافظ ہے، اور سب سے کم عمر 2 سال کی عمر میں قرآن کا سرٹیفکیٹ اس بچے کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ بہتر چاہنے والا اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے قرآن پاک کو جلایا، انہوں نے اپنا غصہ ظاہر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے قرآن پاک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے قرآن پاک کے لیے کہ جس وقت بھی دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے، یہ کفار کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن چمک رہا ہے اور تا قیامت چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔